جی ہاں دوستو، یہ لاہور میں ہمارا ہے پہلا دن، اور یہ ہے وہ شیک جو میں خود کے لیے بناتا ہوں، جس میں ضروری تمام نیوٹریشنز ہیں، اور اس شیک کے ساتھ میں اپنا پورا دن بڑے آرام سے گزار سکتا ہوں بغیر کوئی چیز کھائے ہوئے۔ اب سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ میں اسکول پہن کے کیا جاؤں، چونکہ اسکول کا پہلا دن تھا تو میں چاہتا تھا کہ میں تھوڑا سا ڈیسنٹ نظر آؤں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں شلوار قمیض پہنوں گا۔ جس طرح کا میرا پروفیشن ہے، مجھے اچھا اور ڈیسنٹ ہی نظر آنا چاہیے، چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں اور ٹیچر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کوئی الٹے پھلٹے فیشن کرے یا عجیب و غریب سی کوئی ایسی چیزیں پہن کے جائے۔ اور ساتھ میں نے یہ کھڑی نکالی، یعنی کہ چپل نکالی، اور میں نے اس کو ریڈی کیا خود کے لیے۔ دوستو، پردیش میں سب سے مشکل کام خود کے کام خود سے کرنا ہی ہوتا ہے، جس میں کپڑے استری کرنا، کبھی کبھی کھانا بنانا، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور یہ ہے میری ویسٹ کوٹ، مجھے بتائیے گا کہ یہ اس سوٹ پہ کیسی لگ رہی ہے۔ اب میں اسکول جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ تو میں گھڑی شوق سے نہیں پہنتا، لیکن اب مجھے اسکول جانا پڑتا ہے تو مجھے ساری ایکسیسریز کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ اب کے بعد ہمارے آفس کا یہ حال ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے اچھی طریقے سے سارے دفتر کی صفائی کی، کیونکہ جہاں ہم رہتے ہیں کم از کم اس جگہ کو صاف رکھنا چاہیے۔ ویسے پردیش کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو احساس ذمہ داری جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ آپ کو خود کے کام خود سے کرنا، ہر چیز کو مینٹین کرنا، وقت کو مینج کرنا، چیزوں کو مینج کرنا، اپنے آپ کو بھی اپنا بھی خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے جی، آخر کار ہمارا دفتر جو ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا۔ دکھاتا ہوں آپ کو اپنی بائک، جس نے میرا بہت ساتھ دیا، میرے ہر سفر میں میرے ساتھ رہی، اس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا لاہور میں۔ اور دوسرا، اس اسکول میں میرا پہلا دن تھا تو تھوڑی سی پریشانی اور تھوڑی سی نروسنس بھی تھی کہ پتہ نہیں آگے کیا ماحول ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے، کیسے ٹیچرز ہوں گے، کیسے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کیا سیٹ اپ ہوگا۔ لیکن ایک اطمینان، ایک سکون اور ایک بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ وہ اگر مجھے یہاں پہ لے کے آئے تو سب کچھ بہت اچھا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے اسکول کی جانب۔ جب میں یہاں سے نکلا تو میں نے لاہور کی سڑکوں کو، کی گرینری کو، ایٹماسفیئر کو بڑا انجوائے کیا۔ موسم بھی بڑا خوشگوار تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا اسکول یہاں سے کوئی 5-7 منٹ کی مسافت پہ ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جاتے ہیں، تو میں اسکول پہنچ گیا۔ اسکول میں مجھے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا، بہت اچھے لوگ ہیں، اچھے ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس بہت اچھے لگے مجھے، ویل ڈسپلن، بڑا صاف ستھرا سا ایٹماسفیئر تھا، اور جاتے ہی میں نے ڈسپلن کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ کہیں پہ بھی جگہ یا رسپیکٹ آپ کو جاتی پلیٹ میں نہیں مل جاتی، آپ کو اپنے کام سے، اپنی ایبیلٹی سے، اپنی قابلیت سے اپنی جگہ اور اپنی جو حیثیت ہے وہ منوانی پڑتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی اپنے کام سے اپنا نام بناؤں گا یہاں پہ۔ تو یہاں پہ جو بھاگنے کی روایت ہے وہ آپ کو شاید آکورڈ لگ رہی ہو، لیکن یہاں کے جو پی ٹی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بچے یہاں سے بھاگ کے جاتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا فزیکلی بھی ان کی ایکسرسائز ہو جائے۔ پہلا دن آغاز ہو چکا ہے اسکول میں پڑھانے کے دوران، جو کہ میں کوشش کرتا ہوں موبائل استعمال نہ کروں۔ ملتے ہیں اسی سفر کے اگلے صفحے پہ، میرے ساتھ رہیے گا میری کہانی جاننے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔